لیکن افسوس ہم وزیروں کی دعوت پر تو جاتے ہیں, ہم امیروں کی دعوت پر تو جاتے ہیں, کیا تم اللہ کی دعوت پر بھی جاتے ہو؟ جو قوم خدا کی دعوت کو اہمیت نہ دے پھر اس قوم کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو کیا ہے, اور جہنم تو بعد میں ٹھکانہ ہے. جو قوم اللہ کی دعوت کو اہمیت نہ دے وہ قوم بے چین نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, وہ قوم بے قرار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, وہ قوم روٹی کے ٹکڑوں کو نہ ترسے گی تو کیا ہوگا, وہ قوم اللہ اکبر بستروں پر سسکیاں نہ لے گی تو کیا ہوگا. خدا کی بارگاہ کے سجدے سے دور ہو کر خوشیاں چاہتے ہو؟ کوئی کام کر کے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اذان کے جو الفاظ وحی کے مطابق متعین فرمائے ہیں اس میں خاص بات ہے حی علی الصلاح, نماز کی طرف آؤ. جب انسان کسی کام کی طرف آتا ہے تو اس کی لالچ ہوتی ہے, اس سے ملے گا کیا. انسان کسی بھی کام کی طرف آئے گا تو لالچ سے آئے گا, اس کے پاس آ کر یہ کام کر کے ملے گا کیا. تو مؤذن جو اللہ رب العزت کا منادی ہے, اس 5-6 فٹ کے آدمی کو معمولی مت سمجھنا, جو اللہ کا منادی ہے. قرآن کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے بہتر گفتگو اور بات, اس سے بہتر قول کس کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. ابن عباس کہتے ہیں قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے میں بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مؤذن ہے جو تمہیں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. اس سے بہتر بات کس کی ہے, اس سے بہتر بات کس کی ہے. اللہ کا منادی تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے حی علی الصلاح, نماز کی طرف آؤ. دل میں خیال اٹھتا ہے کاروبار چھوڑ کے, دکان چھوڑ کے, مکان چھوڑ کے, نرم نرم بستر چھوڑ کے, گدے چھوڑ کے سجدے کے لیے جاؤں گا, ملے گا کیا. فوراً مؤذن کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں, زبان ما اوہا کے سکھائے ہوئے الفاظ سے حی علی الفلاح. اگر تم نماز کی طرف آئے تو کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ. یعنی جس قوم کے اندر نماز ہوگی, جس قوم کے اندر نماز ہوگی, جس قوم میں نماز کا شوق ہوگا, جس قوم میں نماز کی عادت ہوگی, جس قوم میں نماز کا انداز ہوگا, جس قوم میں نماز اور سجدے کی تڑپ ہوگی, اس قوم کے لیے کامیابی مقدر بنا دی جائے گی کہ وہ کامیاب ہی رہیں گے, کامیاب ہی رہو. اور نمازی کی ناکامی کی بات کرنے والا کوئی کمزور ایمان والا تو ہو سکتا ہے, مومن کامل یہ بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذان کے الفاظ. کبھی اذان پہ آپ نے غور کیا؟ اذان کے اصل الفاظ جو نماز کے متعلق ہے یہ 2 ہی ہیں, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. اس سے پہلے اور اس کے بعد آخر یہ فلسفہ اذان کیا ہے؟ دعوت دینی کس چیز کی ہے؟ نماز کی. سیدھا کہہ دیا جاتا ہے حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے, لیکن ڈائریکٹ نہیں کہا گیا. پہلے شروعات کی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے. یہ جو دعوت دینے کے لیے تو مؤذن کھڑا ہے اس سے فطرت پوچھ رہی ہے کہ تو یہ جو دعوت دینے کھڑا ہے کس کی طرف سے؟ اس لیے کہ تیری بات تو میں نے ماننا نہیں ہے, تو میری طرح انسان ہے. جب لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کہہ دیتے ہیں تو اس 2 ٹانگ کے مؤذن پر یقین کون کرے گا؟ لوگ اس قدر ناہنجار ہوئے کہ صاحب وحی کو بھی اپنی طرح کہہ گئے. لوگ اس طرح سیاہ دل ہوئے کہ اس صاحب معراج اور صاحب براق کو بھی اپنی طرح کہہ گئے. میں پوچھتا ہوں اگر مصطفیٰ جان رحمت کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح کہتے ہو تو معراج میں جبریل کی آگے آگے بھی تو دیکھو. تھکے تیرو غلامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ول
नारे तकबीर, नारे इसके सफर का साथ जिब्रील भी ना निभा सके उसे आमिना का लाल कहते हैं। मोहसिन 2 टांग का बेचारा जिसको लोगों ने खुद मुतय्यन किया हो 1500 पे, उसकी बात पर कौन एतमाद करेगा? नमाज की तरफ बुलाने वाले किसकी तरफ से तू खड़ा है? तो पहले ही आगाज किया उसने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मुझे उसकी तरफ से खड़ा किया गया है जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। अच्छा, ये अल्लाह कौन है? फिर सवाल होता है, अल्लाह सबसे बड़ा है तो ये है कौन? वो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद है ही नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। ये किसने बताया? क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, समझ में नहीं आता, नजर में नहीं आता, जबान में नहीं आता, बयान में नहीं आता। जो बयान में मुकम्मल आ जाए वो अल्लाह नहीं है ना, जो समझ में आ जाए वो अल्लाह नहीं है, जिसे समझाया जा सके वो अल्लाह नहीं है। वो समझ से बड़ा है, वो सोच से बड़ा है, वो फिक्र से बड़ा है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। लेकिन ये बात बताई किसने कि अल्लाह है और वही इबादत के लायक है। तो कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और उन्होंने बताई है ये बात। अच्छा, इतनी बड़ी बारगाह से खड़ा है, बोल कहना क्या चाहता है? तो कहा हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ। क्या मिलेगा इससे? हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। और फलाह उस कामयाबी को कहते हैं जिसके जो जमीन के ऊपर की भी कामयाबी हो, जमीन के अंदर की भी कामयाबी हो, और इस कायनात की भी कामयाबी हो, और इसके फना के बाद की भी कामयाबी हो। पता चला जो मुकम्मल कामयाबी है उसको फलाह कहते हैं। पता चला इस्लाम कह रहा है अगर लहद से लेकर महद से लेकर लहद तक और लहद से लेकर आखिरत तक की कामयाबी चाहते हो तो सजदों को लाजिम पकड़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। हम नमाज को छोड़कर सब कर रहे हैं। टाइम नहीं है, टाइम झूठ है, ये झूठ सरासर झूठ है। टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप पार्कों के लिए टाइम कैसे निकालते? टाइम नहीं है तो आप व्हाट्सएप के लिए टाइम कैसे निकालते? टाइम नहीं तो आप फेसबुक के लिए टाइम कैसे निकालते? सबके लिए टाइम। जिस रब ने पूरी जिंदगी दी उसके लिए टाइम नहीं। जिस दिन सजदे की लज्जत पालोगे उस दिन सब छोड़ के सजदा ही करो। उस दिन सब छोड़ के सजदा कर। इसलिए कि जिनको सजदे की लज्जत मिली है, जिनको सजदे की लज्जत मिली है, फिर उन्होंने रातों की नींद छोड़ी है। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इशा के बाद नफली नमाज में जब शुरू करती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती। पूरी रात एक सजदे में गुजर जाती और जब सुबह होती तो नमाज जल्दी से मुकम्मल करके हसरत से कहती, इतनी छोटी तूने रात बनाई। हमें गुनाह के लिए रात छोटी पड़ती है, उन्हें सजदे के लिए रात छोटी पड़ती थी। इसलिए कि हमें गुनाह की लज्जत मिल गई है और उन्हें सजदे की लज्जत। याद रखना, गुनाह में लज्जत तो मिल सकती है, गुनाह में इज्जत नहीं मिल सकती। गुनाह में चंद लम्हे की लज्जत जरूर है लेकिन गुनाह में इज्जत नहीं है। ये जो दुनिया में जलील होते फिर रहे हो ना, गुनाहों की लज्जत की बुनियाद। छोड़ दो गुनाह को और सजदे की लज्जत हासिल करो। खुदा की कसम, सजदे की लज्जत वो है कि जो बिस्तरों से उठाकर मुसल्ले पे खड़ा करती, कोई सजदा करे भी तो से। और उससे बेहतर चीज असल में बात यह है, कोई बंदा सारी जिंदगी अगर सब्जी और भाजी ही खाता रहे, सोचे कि यही सबसे बड़ी नेमत है। लोग कहें भाई इसके सिवा भी कुछ खाका हमें नहीं चलता, इसके सिवा। एक दिन उसके मुंह में वो लुकमा अगर चला जाए तो सोचेगा पागल था कि सारी जिंदगी मैंने सब्जी खा करके गुजार दी, इसकी लज्जत तो मुझे मिली ही नहीं थी। खुदा की कसम कहता हूं, आपसे आज एक बात कहता हूं, सब चीज की लज्जत उठाइए, कभी मेरे अल्लाह की बारगाह में सर टेक कर सजदे की लज्जत भी उठा।
اور سجدہ وہ نہیں کہ مرغے کے ٹھونگ مارنے کی طرح سجدہ نہیں، سجدہ وہ اس شان سے کہ جس رب اعلیٰ کا نغمہ، لاہوتی نغمہ آپ زبان سے گنگنا رہے ہیں، دل بھی اس کی بارگاہ میں جھکے اور دل یہ سوچے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. پھر دیکھو آنکھیں نہ نم ہو جائے تو پھر کہنا. اور سجدے میں جتنی لذت ملتی ہے اور جتنا سکون ملتا ہے اتنا سکون کسی چیز سے نہیں. حیرت ہے، لوگ سوچتے ہیں سجدے میں سکون کیسے ہے. سائنس کہتی ہے جب انسان زمین پر سر رکھتا ہے تو زمین جو ہے وہ اس کے دماغ کو، چونکہ زمین کے اندر کشش ثقل ہے تو اس کے دماغ کو اپنی طرف ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو وہ شعائیں جو انسان کو ڈپریشن، وہ شعائیں جو انسان کو بے چین کرتی ہے، وہ زمین میں جذب ہوتی ہے. نتیجے میں انسان کو اللہ سکون کی دولت عطا فرمائے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا، ورنہ ہمارے محبوب کا تو فرمان یہ ہے کہ سجدہ کرو اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا کرے. ہمیں سائنس کی تحقیق سے کیا لینا، ہم تو اہل ظاہر کے لیے باتیں کرتے ہیں، ورنہ محبوب نے جو کہہ دیا اس سے بڑھ کر باتیں اس میں موجود ہے. ابھی تک سائنس کی نگاہ جہاں تک نہیں پہنچی اس سے زیادہ تو محبوب کہہ چکے. تو میں اپنی بات کو زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے طول نہ دیتے ہوئے، قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے. ایک حدیث پڑھ کے اس کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 قسم کے کم نصیب ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ جنت سے محروم رہیں گے. یہاں تک میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. اپنا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے جائے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن چونکہ حدیث کے ظاہری الفاظ یہ ہے، اس کی تعویل شارحین نے کی ہے جس کا وقت یہاں نہیں. میں صرف بات آپ کے لیے کہہ دوں کہ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اصلاح ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. 3 کم نصیب ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پانی کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو بھی بڑی بات تھی، کیونکہ ہم دنیا کی آگ پر گرم کیا ہوا پانی اگر زیادہ گرم ہو جائے بدن پہ ڈال لیں تو آدمی کا بدن جل جاتا ہے. گرم پانی سے بدن جل جاتا ہے تو جہنم کی آگ سے جسم کی حالت کیا ہوگی اور انجام کیا ہوگا. اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کسی خطیب کا قول نہیں ہے، کسی ادیب کی بات نہیں ہے، کسی جلسے کے ناظم کی بات نہیں ہے کہ آپ ہنس کے ٹال دیں، اس میں آپ جو ہے وہ راستے نکالیں. یہ اس زبان مبارک کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کبھی بات کہتے ہی نہیں. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. سرکار فرماتے 3 کم نصیب جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کم نصیب جو شراب پینے کا عادی ہو، عادی شرابی ہو، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. آج پتہ نہیں شراب کی تشہیر پر کتنا زور دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پر ہیرو طبقے کو، جو حالانکہ وہ ہیرو ہے ہی نہیں، وہ اسٹار ہے ہی نہیں، وہ تو نچنیاں ہے، وہ تو زانی ہے، لیکن پہلے ان کے فن اور ان کی اداؤں کو ہمارے جوانوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ جوان ان سے محبت کر بیٹھے. پھر محبت کرتے ہیں تو اب ان کو فلموں میں شراب پلایا جاتا ہے، شراب کا وہ اشتہار دیتے ہیں، شراب کی تشہیر کرتے ہیں. انسان، میرے قوم کا جوان سمجھتا ہے میری پسند کے ہیرو نے اس اسٹائل میں شراب پیا، میں بھی اس اسٹائل میں پیوں گا. پہلی بات تو میں آپ کو کہہ دوں ہیرو سے محبت کرنا جائز نہیں ہے. اس سے نقصان کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا نقصان ہے وہ بتا دوں. سن لیں آپ کتنا بڑا نقصان ہے ہیرو کی محبت کا، وہ سن. ہیرو، اگر میرے بڑوں کو یہ الفاظ برے لگے تو مجھے معاف کر دیں گے، بعد میں میری اصلاح بھی کر دیں گے، اگر قابل اصلاح بات ہوگی تو میں قبول کر لوں گا.
لیکن صرف میرے جوانوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے، ورنہ یہ جملے کہنے کا میں عادی نہیں ہوں، نہ مجھے شوق ہے، نہ فحش بات کرنا میری طبیعت ہے۔ جو عورتیں جسم بیچنے کا دھندا کرتی ہے اس سے بدترین شخصیت کا نام ہیرو اور ہیروئن ہے۔ جو عورتیں جسم بیچتی ہے نا، اپنے جسم کو فروخت کرتی ہے، آبرو بیچتی ہے، اس سے بدترین شخصیت کا نام ہیرو اور ہیروئن ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم بیچنے والی عورتیں زنا چار دیواری میں چھپ کے کراتی ہیں۔ ہیرو اور ہیروئن وہ بدترین اور گندے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آ کر زنا کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ یعنی جتنی تھوڑی بہت غیرت اس عورت میں ہے جو چار دیواری میں چھپ کر ہے تو جسم فروش، لیکن چار دیواری میں چھپ کر زنا کراتی ہے، مگر ہیرو اس قدر بدکار بدذات ہے وہ کہ وہ کیمرے کے سامنے آ کے ننگا ہوتا ہے اور اس کی تصویریں لگتی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی سے تم محبت کرتے ہو۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ پاپی، وہ زانی، وہ بدذات، وہ نچنیا جس سے تم محبت کر رہے ہو، یقینی طور پر اگر وہ توبہ کے بغیر مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم جہنم۔ جس نے ہزاروں لاکھوں کو جہنمی بنایا وہ جہنم کا کتا بنے گا، اور اس سے محبت کرنے والوں، اس کی طرح بال رکھنے والوں، اس کی طرح بالیاں پہننے والوں، اس کی طرح ڈائلاگ کہنے والوں، اس کی نقل کرنے والوں، میرے نبی نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے ہیرو سے محبت کی تھی، اگر تم ہیرو کے ساتھ اٹھائے گئے تو وہ تو جہنم کا کتا بنے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، تمہارا کیا بنے گا؟ ارے نادان! اور وہ ہیرو جس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت ہی نہیں، جس کے طرح بال رکھتے ہو، بالیاں پہنتے ہو، مٹک مٹک کر چلتے ہو، کبھی اس کا سامنا ہو جائے نا، وہ تمہیں ہاتھ بھی ملانے کے لیے ہاتھ نہیں دے گا، اتنا مغرور ہے وہ۔ جو اپنے ماں باپ کا نہ وہ تمہارا کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ بھی نہیں دے گا ہاتھ ملانے کے لیے۔ اگر اس کے گھر تک جاؤ گے تو اس کے گھر کے کتے جو دروازے پہ بیٹھے بھونک کر کے تمہیں آنے بھی نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے کسی سورسز کا استعمال کر کے ایک فوٹو بھی نکال لیا تو منہ ٹیڑھا کر کے فوٹو نکالے گا، آپ ہٹیں گے تو کہے گا چلے آتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، ایسے کو دل دیا۔ ارے میرے نادان، میرے بھولے بھالے بھائی، تو اس سے پیار کرتا ہے جو تجھے پیار ہی نہیں کرتا۔ آج چل اس سے پیار کی بات کرتے ہیں جو اپنی ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتی۔ ہماری ماں ہم سے جتنا پیار کرتی ہے اس سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا باپ ہم سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آؤ اس سے پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سے 1450 سال پہلے جو مصلی پر ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کے مغفرت کی دعا کرتا تھا، جو پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہیں، قبر میں رکھے جائیں تو رب حبلی امتی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، آپ اس سے پیار کرنے کی بجائے ہیرو سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم بھی تو پیار کرتے ہیں حضور سے، ہیرو سے نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ حضور سے پیار کرتے ہیں؟ یہی کہ آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ ثبوت ہے نا عشق رسول کا؟ یہی ثبوت ہے کہ آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگی ہوئی، یہی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر سب سے مشکل پاسورڈ ڈال رکھا ہے اور آپ کی بیوی بھی اس پاسورڈ کو نہیں جانتی، آپ نے بیوی سے بھی وہ پاسورڈ چھپا رکھا ہے، اس لیے نا کہ موبائل میں اتنی گندگی بھر رکھی ہے آپ نے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی وہ گندگی بتانا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اندر سے ضمیر کہتا ہے اگر اس گندگی کو بیوی نے دیکھ لیا تو بیوی کے درمیان ذلیل ہو جاؤں گا۔ نادان، تو مشکل پاسورڈ ڈال کر اپنے موبائل کی گندگی اپنی بیوی سے تو چھپا سکتا ہے، کیا مشکل پاسورڈ ڈال کر اس گندگی کو تو اپنے اللہ سے بھی چھپا سکتا ہے؟ بیوی کچھ نہیں کر سکتی، اس کا اتنا خوف، بچے کچھ نہیں کر سکتے، ان کا اتنا خوف،
दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, उनका इतना खौफ। और वो खुदा जिसकी शान है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो फिरौन को पकड़ता है तो दरिया में गर्क कर देता है, वो नमरूद को पकड़ता है तो लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, वो बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत को छीन कर उनके हाथों में भीख के कटोरे डाल देता है। क्या तुम भूल गए बहादुर शाह जफर के आखिरी अय्याम, मुगल खानदान का वो आखिरी बादशाह जिसे बहादुर शाह जफर कहते। मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। जब वो बादशाहों पे पकड़ करता है तो बादशाह भी भूखे होते हैं। किसी मौर्रिख ने लिखा था कि जब बहादुर शाह जफर की बादशाहत का जमाना था तो 200 डिशें उसके दस्तरखान पे सजी रहती थी। बहादुर शाह जब कोर्ट में आखिरी मुकद्दमा लड़ने के लिए गए थे तो उस वक्त तो बादशाह की जबान कुछ बोल रही थी और हाथ के इशारे कुछ थे। किसी ने पूछा कि जबान कुछ बोल रही थी, हाथ के इशारे कुछ थे, तो कहा कि बादशाह उस वक्त तो भूखा था, उसकी जबान से कुछ निकल नहीं पा रहा था और कमजोर भी हो चुका था, उसके हाथ भी सही तौर पे इशारे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसने एक प्लेट के अंदर अपने बेटों का कटा हुआ सर देखा था। कौन ये कह सकता था, तसव्वुर कर सकता था कि वो मुगल जिनकी शौकत और तनतने का हाल ये था कि उनके सामने लोग सर ऊंचा करके खड़े भी नहीं रह सकते थे, उनके आखिरी बादशाह को नाश्ते में बेटों का सर काट के दिया जाएगा और जेल में उस बादशाह को मौत आएगी। कौन कह सकता था जिसकी महफिलों की शम्में पूरी पूरी रात हजारों की तादाद में जलती थी, वो अंधेरी कोठरी में मर जाएगा? कौन कह सकता था? याद रखें, जो कौमें अल्लाह की नेमत को पाकर खुदा को भूल जाती है उस कौम को इसी तरह जवाल पजीर किया जाता है। वो तो बादशाह थे, तुम क्या हो? थोड़े से मालदार और ताजिर बनते हो तो पैर जमीन पे नहीं टिकते। मस्जिद में चंदा देने के लिए आपको मंदी का बहाना है और अय्याशियों पे खर्च करने के लिए आपके दिल इतने बड़े हो गए हैं कि हजारों लाखों आपको कुछ नजर ही नहीं आते। बड़ी माजरत के साथ, जो खुदा देना जानता है वो खुदा छीनना भी जानता है। मेरा अल्लाह कमजोर नहीं है, मेरा और तुम्हारा रब ताकतवर है। अगर अपनी ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी करोगे तो मरने से पहले खून के आंसू रोगे। ये बद्दुआ नहीं है, ये हकीकत का इजहार और एहतराफ है। इसलिए अपनी जवानी पे गुरूर मत करो, अपनी दौलत पर नाज मत करो, अल्लाह की तरफ पलटो जिसकी तरफ मरने के बाद पलटना है, जीते जी पलट आओ। तो अर्ज ये कर रहा था, जो रसूल पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआ करे, उसकी मोहब्बत छोड़कर, उस आकाए करीम की मोहब्बत छोड़कर हम हीरो की मोहब्बत में मुब्तला। और मेरी पसंद के हीरो ने शराब पिया, मैं भी पीऊंगा। याद रखना, हमारा मजहब तो यह कहता है कि अपने नेकों की नकल में भी बुराई में उनकी नकल ना करो। अपने नेकों को भी देखो कि जो अच्छा करते वो अच्छा करो, और अगर कोई बुरा करते तो उसको छोड़ दो। जब हम नेकों की नकल में गुनाहों के पाबंद नहीं है तो हम हीरो की नकल में गुनाहों के पाबंद कैसे हो गए? और शराब का नुकसान क्या है? बस एक दो बातें अस्कर की गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं, ध्यान देना, बहुत तवज्जो से सुनो। शराब, नशा इंस्टॉलमेंट पर हमें तबाह करता है, किस्तों में तबाह करता है। फेफड़े खा जाती है शराब, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा होता है। शराब पीने वाला मदहोश रहता है, बेहोश रहता है अक्सर। उसके बच्चे की तालीम, उसके बच्चों की तरबियत। शराब पीने वाला बीवी की इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से संजीदा नहीं रहता, बल्कि वो वजीफे ज़ौजियत में भी बीवी को मुतमईन नहीं कर पाता। इससे ज्यादा बाहया अल्फाज मेरे पास इसके लिए नहीं है। वजीफे ज़ौजियत में भी वो अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर सकता शराबी। नतीजा ये होता है, अगर शरीफ है तो घुट घुट के जीती है, और अगर थोड़ी सी शौखी आ गई है तो किसी और से ताल्लुकात बना करके बदकार बन जाती है। आप क्या समझते हैं शराब को? यूं ही थोड़ी कहा गया था कि शराब उम्मुल खबाइस है, यूं ही थोड़ी कहा गया था कि शराब बुराइयों की जड़ है।
شراب پینے والا جب کاروبار نہیں کر سکتا تو وہ چوری کرے گا، وہ ڈکیتی کرے گا، وہ کسی کا قتل کرے گا، وہ سماج کے لیے ناسور بن جائے گا۔ آپ جانتے ہیں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات یہ آئے۔ دیکھو، ایک عیسائی مورخ تھا اور وہ مصور بھی تھا۔ ایک دن اس نے ذہن بنایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو اور ان کی زندگی کو تصویروں کے سانچے میں بیان کرنا ہے۔ حالانکہ ہم نبی کی تصویر کے قائل نہیں ہیں، لیکن میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، صرف واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ مجھے اپنے نبی کی تصویر کے ذریعے سے ان کی سیرت بیان کرنا ہے کہ وہ بچپنے میں ایسے تھے، پھر ان کی بچپنے کے بعد لڑکپن کی طرف، پھر جوانی کی طرف، پھر اور آگے وہ سب بناتا رہا۔ اس کو یہ خیال آیا کہ میرا نبی عیسیٰ معصوم بچپنے میں کیسا لگتا ہو، تو اس کو ایک معصوم چہرے کی ضرورت تھی، معصوم چہرے کی، جس چہرے کو وہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے سماج میں، لیکن نبی کی طرح چہرہ وہ کہاں سے لاتا۔ مگر اس کا اپنا ذوق تھا، اس نے اپنے ذوق کے مطابق بہت ڈھونڈا، تو ایک محلے میں اس کو ایک پھول سا بچہ مل گیا جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگاتی تھی، جس کی پیشانی چاندی کی طرح چمکدار تھی، جس کے ابرو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے سانے قدرت نے اپنے قلم کو بنا کر کے توڑ دیا۔ اس کی پلکوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کوئی چلانے والا اپنے کمان سے تیر پھینک رہا ہو۔ اس کے گالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے لالا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی باغ میں مسکرایا ہو، یا کسی گلستان کے اندر گلاب نے ابھی جو ہے وہ اپنی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ کشادگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کھول دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر گلاب کی پنکھڑیوں کی نزاکت ہینچ معلوم ہوتی تھی، اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے تتلیوں کی معصومیت، بھوروں کی گنگناہٹ اور جو ہے وہ کسی گلستان کا پورا شباب نچوڑ کر کے ایک چہرے کے اندر جمع کر دیا ہو۔ اس نے سوچا اس سے بہتر چہرہ نہیں ملے گا عیسیٰ کا چہرہ بچپنے کا بتانے کے لیے۔ اس نے جلدی جلدی پینٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ کا بچپن ہے، پھر جوانی، اور پھر آخری میں وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایسا بندہ بھی تو مجھے بتانا ہوگا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخبری کرتا ہے، اور نتیجتاً ان کے عقیدے کے مطابق جناب عیسیٰ کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور وہ قریب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا عیسیٰ زندہ ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق اس کا یہ خیال تھا اس شخص کا منحوس بدترین ناپاک چہرہ بھی مجھے بتانا ہے جس نے جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری کی تھی۔ اور وہ مخبر کون تھا؟ ایک روایت کے مطابق ان کی اپنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا۔ پھر اس نے مخبری کیوں کی تھی؟ مخبری کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شرابی تھا، اور جب وہ شرابی تھا یہودیوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ کا ماننے والا ہے مگر شرابی ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھ لیا۔ جب وہ شراب کے بغیر دیوار سے سر ٹکرانے لگا اور شراب شراب چلانے لگا تو یہودیوں نے کہا ایک نہیں شراب کی 2 بوتل دیں گے مگر تو بتا دے کہ عیسیٰ کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر، اس گندے نکمے انسان نے شراب کی 2 بوتل پر اپنے نبی کی جان کا سودا کر لیا تھا، اور اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر نبی کا پتہ بتا دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شرابی کتنا ناہنجار ہو جاتا ہے اگر اس کو شراب نہ ملے؟ جب وہ نبی کی آبرو کا سودا کر لیتا ہے تو کیا وہ بیوی کی آبرو کا سودا نہ کرے گا؟ وہ بیٹی کی آبرو کا سودا نہ کرے گا؟ مسلمانوں، نشہ آور چیزیں مسلم محلوں میں بیچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے مسلمان کتنا بے باغیرت ہے۔ اگر مسلمان کی غیرت کو ختم کرنا ہے انہیں نشے کا عادی بنا دو، ان سے غیرت کا خاتمہ ہو جائے گا، مروت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے جو ہے وہ 2 بوتل شراب پر گویا کہ نبی کی جان کا سودا کر لیا، اور پھر اس منحوس چہرے کو اس کو بنانا تھا، اس نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ برسوں پہلے نبی کا معصوم بچپن اس کو جس محلے میں ملا تھا
حالانکہ نبی کی طرح کسی کا بچپن ہو نہیں سکتا، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو شبہ نہ ہو۔ اسے مل گیا تھا ایک چہرہ جس پہ اس نے قیاس کر لیا تھا، ایک ایسا چہرہ اس کو چاہیے تھا جس پہ لعنت اور پھٹکار برس رہی ہو۔ اتفاق سے وہ اسی محلے سے برسوں بعد گزرا۔ ان دنوں اس کو بہت برس بیت چکے تھے تصویروں کے بناتے بناتے۔ اسی محلے سے گزرا تو گٹر کے پاس، کچرے کی کنڈی کے پاس ایک بندہ شراب کے نشے میں بدمست پڑا تھا۔ اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ شرابی بھی ہے اور شرابی ہی وہ بھی تھا۔ یہی چہرہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ کے خلاف مخبری جس نے کی تھی میں اسی کو قرار دوں۔ جب وہ تصویر بنانے لگا، بڑے بڑے بال، کالے کالے ہونٹ، اندر کو آنکھیں دسی ہوئی، گال اندر کی طرف، ایسا لگے کہ جیسے قبر سے ایک مردہ نکال کے لا کے کسی نے رکھ دیا ہو، اور بدترین پھٹکار برس رہی، اس پہ دھتکار برس رہی ہو، لعنت برس رہی اس چہرے پہ۔ اس نے بنا لیا۔ اس کو اچانک خیال آیا برسوں پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم بچپن کے لیے اسی محلے میں بچہ ملا تھا، اور برسوں بعد مخبر عیسیٰ کی حیثیت سے ایک تصویر مجھے یہیں سے ملی۔ ذرا میں اس بچے کے بارے میں معلوم تو کروں کہ وہ بچہ اب جوان ہو کے کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، کتنا حسین اور جمیل لگتا ہوگا۔ جب اس بچے کے بارے میں اس نے محلے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بے ہوش شرابی پڑا ہوا ہے نا، یہی وہ بچہ ہے جو جوان ہو چکا ہے۔ ارے وہ تو بڑا خوبصورت تھا، وہ تو بڑا حسین تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ نشے کی عادت اور لعنت نے اس کو اس منزل پر پہنچا دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اور تم اس نتیجے پہ پہنچو؟ اپنے بچوں کو دیکھو کہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں، جا کے بیٹھتے کہاں ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کب آتے ہیں، اس لیے کہ بچے اللہ کی امانت ہے جس کی تربیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنایا۔ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور جو لوگ کبھی کبھی ایک گھونٹ پی لیتے ہیں نا، ہم تو عادی نہیں ہے چلے گھونٹ پی لیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، جب وہ قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنی آخرت کو، دنیا کو تباہ مت کرو۔ اور بھی باتیں کہہ سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ تو پہلا بندہ عادی شرابی، دوسرا بندہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ آج سرکار غریب نواز کا جشن بھی ہے، غریب نواز کے ملفوظات سے ایک بات پڑھتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نے پڑھی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور جب میزان پر اس کی نیکیاں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، اس نیکیوں کی وجہ سے انقریب جنت میرا ٹھکانہ ہوا چاہتا ہے۔ ایسے میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کا منادی اعلان کرے گا اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ روتے ہوئے پوچھے گا آخر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی؟ تو آواز آئے گی بندے تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ایک مرتبہ چلا کر زور سے بات کی تھی، وہی ایک گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کل کے جوان تو چلا کر باتیں کرتے ہیں، غصے میں باتیں کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا سمجھتا ہے، بڈھے ہو گئے عقل نہیں آتی، کماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے جوان وطن چھوڑ کر کے دلی آتے ہیں، ماں باپ 50 بار ذکر کرتے ہیں میرا بیٹا دلی میں ہے، میرا بیٹا دلی میں ہے۔ دلی والا بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ وطن میں ہے۔ یاد رکھنا دنیا میں کوئی کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دیتے ہیں۔ اور میری قوم کے جوانوں سن لو، اس محبت کی قدر آج جو تم نہیں کرتے ہو نا، جس دن یہ بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہرے
قبروں کی زینت بن جائیں گے. ان دنوں تم ان چہروں کو یاد کر کر کے پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا. کسی خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے بوڑھے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے کے بعد ثواب ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. بات کو طول نہ دیتے ہوئے یہاں بھی بات مختصر کرتا ہوں. ماں باپ کی دعا لو بڑی معذرت کے ساتھ. جلسے میں آ کر بیٹھتے ہو، مسافے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو ایک دوسرے پہ. پہلی بات تو مسافہ سنت ہے، اور ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنا، دھکم دھکی کرنا، مومن کو تکلیف دے کے مسافہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ کو شوق ہے، سید صاحب سے مسافہ کریں گے، پیر صاحب سے کریں گے، مفتی صاحب سے کریں گے، ہاتھ چومیں گے، دعائیں لیں گے. معذرت کے ساتھ سید صاحب آپ کے لیے دعا کریں نا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن اگر اللہ رد کرنا چاہے تو وہ کر سکتے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں دعا کی سید صاحب نے تو اس کی ہر دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے. پیر صاحب نے دعا کی، اس کی ہر دعا آپ کے حق میں اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جب آپ کے حق میں کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی. وہ دعا کون سی ہے؟ میرے رسول فرماتے ہیں دعا والدی لولدی کا دعائی لکم. تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہے. نبی رحمت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حضور نے کہا تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے، یعنی کبھی رد نہیں ہوتی. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے. آپ سب کی دعا لیتے ہو، ماں باپ کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ سب کی دعا بعد میں کام کرے گی، پہلے ماں باپ کی دعا کام کرے گی. فرمایا میرے آقا نے پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کرے، اکیلے اس کی ماں بد دعا کرے، کائنات کی دعا رد ہوگی، ماں کی بد دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہو جائے گی، ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو ان کی دعائیں موجود ہے تو کائنات کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت کلیم نے اس کی اللہ تھک گیا ہوں، سواری کا انتظام ہو جائے. ارشاد ہوا میرے بندے میرے کلیم، وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے، آپ جا کر کے اس سے کہیں. حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں، سواری کا انتظام کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے، بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے. بادل زمین پہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے کلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے، آ گیا. ارشاد ہوا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے. کہا مولا پھر؟ کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا، اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پر آ جاتا. مولا کیوں؟ ارشاد ہوا بس بات اتنی ہے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی، جب بھی تجھ سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کرنا. بس اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ جو مانگتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں. یہ ماں کی دعا کی برکت. اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو. میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ ابھی یہ مولانا جنید صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ابھی قیام گاہ پر. حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے،
اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، ہنوز دلی دورست ہے نا. لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہاں؟ دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا مہرولی کے اندر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے. حضرت محبوب الہی گئے کہاں؟ کہیں اور نہیں گئے، ماں کی چوکھٹ پہ گئے. ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی. ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی ہے، زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ گیا، میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا. یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. ہم نے تو سب کو، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ، رسومات کو اہمیت دیتے ہو، فرائض و واجبات سے جی چراتے ہو. اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگاتا ہے. ہم نے مسجد بنانے سے بڑا ثواب، مدرسہ بنانے، ہر نیکی میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ یہاں اتنے لا کر کے ڈالے نا آپ نے، اگر ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں ملے. ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا. ماں باپ دوا کے لیے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے بس کرو، کتنا دینے دے تمہیں، سب تمہیں پہ خرچہ کر دے، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھے. نادان، جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے، دیکھو اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے. وہ تیری جان بچانے کے لیے دولت داؤ پہ لگاتی تھی، اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرچ کر دے. خدا کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے بس میں نہیں ہے، مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے، باپ کے قدموں میں بچھاتے، تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ بار بار اپنی قوم کو سناؤں. یہ بات پیش کر کے بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سنو مسلمانوں، ایک وقت تو تم پر وہ ضرور آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ وقت نہ آئے آپ پر نہ مجھ پر، جس وقت ماں باپ نہیں رہیں گے نا، ماں باپ تمہیں یاد آئیں گے. اس وقت تو صرف رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اور میں اور تم کیا، سید الانبیاء کو بھی اپنی ماں یاد آئی تھی، اور ایک بار نہیں بار بار یاد آئی. راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول رو رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہر غمگین دل جب غمگین ہوتا ہے تو حضور کو یاد کرتا ہے اور اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے، آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ حضور ہی کو تکتے رہتے تھے، جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سمٹ آئے. آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے. جس نبی کی شان یہ ہے وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلام. مت ستاؤ اپنے ماں باپ کو، ورنہ تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہیں ستائے گی. آج خدمت کر لو اپنے ماں باپ کی، تمہاری اولاد اس سے زیادہ خدمت کرے گی. گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کے نکلو، ان کی دعائیں لے کے نکلو. یار پیر صاحب کے تو ہزاروں مریدین ہیں جو ہاتھ چومتے ہیں، تیرے باپ کے لیے اور تیری ماں کے لیے تو ہے. جس وقت تو بیٹا روڈ پر ماں اور باپ کے ہاتھ چومتا ہے، ماں باپ کے سینے پھول جاتے ہیں، میرا بیٹا میرے. کتنی خوشی ہوتی ہے. ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ چوم. وہاں نہیں چومتے، وہاں نہیں چومتے. جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہاں نہیں چومتے. جس نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر تمہارے منہ میں منتقل کیا وہاں نہیں چومتے. جس نے سردیوں کی طویل راتوں میں سینے سے چمٹا کر تمہیں سلایا وہاں نہیں چومتے.
جس نے اپنا پورا شباب تم پر قربان کر دیا وہاں نہیں چومتے؟ پیر صاحب کے ہاتھ چوما، مجھے کیا اعتراض ہے؟ علماء کے چوما، کوئی ہم چومنے کے قائل ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو منع کرتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، پیر بھی چوم سکتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے، صحابہ نے چوما ہے۔ لیکن میں منکر نہیں ہوں، آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اولین حقدار پہلے ماں باپ ہے۔ بلکہ اگر جملہ سنیوں پہ گرا نہ گزرے تو اتنا کہہ دوں، اپنا سب سے بڑا مرشد پہلے اپنے ماں باپ ہے۔ یہ بات ہے، کوئی بھی پیر ہاتھ پکڑ کے وہاں نہیں پہنچا سکتا جہاں تمہاری ماں کی دعا پہنچا سکے۔ یہ بات اصل ہے۔ اس سے اللہ تک پہنچانے والے کوئی تو مرشد کہتے ہو نا تم، اس سے بڑا مرشد کون ہوگا جس کی دعا چند سیکنڈ میں تمہیں ولی بنا دے۔ مرشد کے یہاں بھی تو کچھ وظائف کرنے ہوں گے، وہ ایسا مرشد ہے جسے ماں باپ کہتے ہیں، وہاں تو وظائف کے بغیر ولایت مل سکتی، ان کی دعا میں اتنی تاثیر ہے۔ ہاں آپ کیا سن، بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے سے پہلے اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے اور کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی نا، تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کنیز کو دیکھ کے ہاتھ دھلتے رہے، پانی ضائع ہوتا رہا۔ ظاہر بین لوگ اہل علم کنکیوں سے اشارہ کرتے رہے، یہ لو اتنی بڑی خانقاہ میں مرید ہونے آیا ہے، ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کچھ نہیں کہا۔ جب کھانا مکمل ہو گیا تو کہا، بابا فرید مرید ہونے آئے ہو اور ہمارے اہل علم کو اعتراض ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، کیسے مرید ہوں گے آپ؟ کہنے لگے، جب ہاتھ دھلانے والی کنیز آئی تو میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھا تو جہنمی لکھا ہوا تھا، تو سوچا کہ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں برسوں خدمت کر کے بھی جہنم میں جائے، تو میں نے ہاتھ نہیں دھلا، اس کی تقدیر دھلی، اور اس وقت تک کہ پانی بہتا رہا جب تک کہ اس کی تقدیر نہ چمکا دی۔ شہاب الدین سہروردی پیشانی چوم کے کہتے ہیں، مرید ہونے سے پہلے جو اس مقام پر ہو میں اسے کیا مرید کر سکتا ہوں، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، وہ مہرولی والے قطب الدین کے پاس۔ اس منزل پر پہنچایا کس نے تھا؟ آپ کہتے مرشد نے، واللہ میں مرشدوں کا مخالف نہیں، میرا بھی مرشد ہے اور میرے کئی مرشد اجازت ہے، واللہ مخالف نہیں، لیکن جو ہاتھ دھلتے دھلتے تقدیر دھل دے، ابھی تو مرشد ملا بھی نہیں تھا، اس منزل پر پہنچایا کس نے تھا؟ اسی کو ماں کہتے ہیں فرید الدین گنج شکر کی اماں۔ کبھی کبھی کچھ نوجوان لڑکے بیوی کا گھونگھٹ اٹھا تو ماں باپ کے خلاف ہو جاتے۔ یاد رکھنا، ماں باپ کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہیں کرنا، اور بیوی کے حسن پر ماں باپ کو مت چھوڑ دے۔ آج کل بڑا عجیب دور چلا ہے، افراط و تفریط ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بیوی سر کا تاج ہے، کوئی سمجھتا ہے بیوی پیر کی جوتی ہے۔ نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے، اللہ نے اس کو دل کے قریب کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، وہ دل میں رکھنے کی جگہ ہے، وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا، بیویوں سے نفرت کرنے والوں، جنت میں بیوی نہ ہو تو آدم بھی مانگتے ہیں، ذرا کوئی میری طرح تو دے۔ پتا چلا ہر چیز ہو بیوی نہ ہو، جنت میں مانگی جا رہی بیوی۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ آج کل تو ادھر مہندی بھی نہیں چھٹتی، ادھر سے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور نے پوری زندگی ہمیں کبھی ڈانٹا بھی نہیں، حضور کی زندگی تھی کبھی ڈانٹا بھی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں، بلکہ ہم لڑ کے ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی، حضور ہمیں منانے کے لیے آ جاتے تھے، حضور ہمیں مناتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام سے منہ چلا رہی تھی، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، منہ چلا رہی تھی، میرے ابا جی صدیق اکبر ہے، منہ چلاتا دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا، ایک تماچا میری طرف مارنے کے لیے جیسی ہاتھ بڑھایا کہ حضور سے منہ چلاتی ہے، میں حضور کے پیچھے چھپ گئی جا کر، حضور نے مجھے چھپایا، کہا ابو بکر مت مارو اس کو، جھگڑا اس کا میرا ہوتا ہے، آپ کیوں آتے، چھوڑ دو۔ پھر صدیق اکبر چلے گئے تو ام المومنین سے کہا، دیکھا میری وجہ سے کیسی بچی ہوں، اگر میں نہ بچاتا تو مار پڑتی۔ یہ محبت کی باتیں ہو رہی تھی، صدیق اکبر پھر آئے، آقا کہتے ہیں ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے، اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ۔ ام المومنین کہتی ہے، میں جس کٹورے سے منہ لگا کر دودھ پیتی تھی، حضور وہیں سے ہونٹ لگا کر کے دودھ پیتے تھے۔
میں جب کھانا کھانے بیٹھتی تھی حضور کے ساتھ تو میں انگلیاں جہاں سے کھانا لیتی تھی انہی انگلیوں کا نشان دے کے حضور کھانا لیتے تھے. یہاں تو اپنا بچہ ہوا بیوی کو کھلاتے ہیں, عیب نہیں ہے, لیکن محبت بھی تو کوئی چیز ہے. اور آج تو طلاق کی ایسی وبا پھیلی ہے, لوگ کہتے رہے یار چھوڑ یار, ہزاروں ملتی ہے, کیا اس کے نخرے اٹھاتا ہے. ارے نادان, ہزاروں ملتی ہے, لیکن سن, جب اسلام کسی چونٹی پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام کسی عورت پہ ظلم کی اجازت کیسے دیتا ہے. اور طلاق دینے والوں, جہیز اور مہر تو دیتے ہو نا ساتھ میں, لے کے جا تیری ماں کے یہاں کا جہیز, لے کے جا مہر, کیا تم اس کی جوانی بھی لوٹا سکتے ہو؟ اس کا گیا ہوا شباب بھی لوٹا سکتے ہو؟ بھوروں کی طرح رس چوس کر کے چھوڑ دینے والوں, اللہ دور نہیں ہے. اللہ کا کوئی بندہ بے آسرا نہیں ہے, جس کا کوئی نہیں ہے خدا اس کا ہے. وہ اپنے بستر پہ جتنی سسکیاں لے گی اس سب کا وبال تمہارے سر پہ آئے گا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, بڑی پیاری بات, بیوی مطالبہ کرے نا, اگر پورا کر سکتے ہو تو جلدی سے کر دیا کرو, کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی نا, وہ بیوی کا مطالبہ ہی پورا کرنے گئے تھے تو ملی. بیوی نے کہا کہ آگ تاپنی ہے, آگ چاہیے مجھے, سردی بہت ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آدھی رات کو ڈانٹ کے بیٹھا, چپ بیٹھو, تمہیں کیا پڑی رہتی ہے, کیا پڑی رہتی ہے تمہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, بیوی نے مطالبہ کیا, گئے آگ لینے کے لیے. حالانکہ نبوت تو ان کا مقدر تھی, لیکن جس راستے میں ان کو نبوت ملی ہے, جس راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, وہ بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے. آپ دیکھتے ہیں آگ نظر آتی ہے, اس کی طرف بڑھتے پھر بڑھتے پھر بڑھتے, آخر کار دیکھا کہ آگ نہیں تھی, درخت چمک رہا تھا اللہ کے نور سے, اور درخت سے آواز آ رہی تھی, انی انا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا. کس راستے میں, کس راستے؟ بیوی کا مطالبہ پورا کرنے گئے, اللہ نے نبوت عطا. تو آج تو کسی کو نبوت نہیں مل سکتی, نبوت تو ختم ہو گئی, میرے آقا خاتم النبیین بن کر آئے, لیکن اللہ کی رحمتیں ضرور مل سکتی, اللہ کا انعام ضرور مل سکتا ہے. ان کا مطالبہ پورا کیا کرو, طلاق کی باتیں مت کیا کرو. بات میں اپنی سمیٹ لو پھر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رہے, روتے ہوئے صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے؟ سرکار فرماتے مجھے میری امی کی یاد آ گئی. جیسی امی کا نام آیا صحابہ بھی رو پڑے, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سب رونے لگے. سرکار کہتے ہیں میرے صحابہ, اگر آج میری امی جان آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ سرکار نے کہا اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اور ایسے میری امی مجھے آواز دے کے کہتی کہ محمد ادھر آؤ, روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نماز کو چھوڑ دیتا اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ ماں کی اہمیت, اپنے ماں باپ کی قدر کرو, قدر جان. حضور فرماتے ماں باپ کا نافرمانا. اور تیسری بات, احسان کر کے احسان جتانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. احسان کرو تو بھول جایا کرو. کسی نے پہلے کہا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی بھول جا, اور اب لوگ کہتے ہیں نیکی کر اور واٹس ایپ پہ ڈال. یہ حال ہو گیا ہے. اگر کسی پڑوسی کو بھی آدھا کلو شکر دیں گے تو فوٹو کھینچ کر کے اس کو بھی واٹس ایپ پہ ڈالیں, کپڑے تقسیم کریں گے, زکوٰۃ تقسیم کریں. ہنسنے کی بات نہیں, افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے احسان کر کے احسان جتانے والا جہنم میں جائے گا, جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنی حبیب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.